سنیے، ولایت امامت ہے، خلافت اور ولایت میں کوئی جھگڑا نہیں۔ خلافت اور ولایت میں بولیے، پھر کہیے، خلافت اور ولایت میں کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے کہ خلافت کا انتخاب صحابہ اور عوام نے کیا، اور ولایت کا انتخاب خدا و مصطفیٰ نے کیا۔ خلافت ایک سیاسی اور شورائی امر ہے، خلافت ایک سیاسی دینی، مگر دین کے دو گوشے، دین کے، خلافت ایک سیاسی انتخابی اور شورائی امر ہے، اور ولایت وہ وہبی اور اجتماعی امر ہے۔ خلافت صحابہ کرام یا آج بھی اگر ہوگی تو عوام کے اجماع سے قائم ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات نے اپنے بعد خلیفہ کے چناؤ کے لیے خلیفہ کا تقرر صحابہ اور عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا، اپنے خلیفہ کا تقرر عوام پر چھوڑ دیا، اور اپنے ولی کا تقرر خود فرما دیا۔ خلافت فرش پہ قائم ہوتی ہے، ولایت فرش سے عرش تک قائم ہوتی ہے۔ خلافت کی دلیل، خلافت کے منعقد ہونے کی دلیل اجماع صحابہ ہے، اور ولایت کے منعقد ہونے کی دلیل اعلان مصطفیٰ ہے۔ اس لیے جب خلافت کی بات کرتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلافت ظاہری میں بغیر شک کے تاریخ بتاتی ہے، اجماع بتاتا ہے۔ جب خلافت ظاہری کی بات کرتے ہیں تو وہ حضور کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور جب ولایت کی بات کرتے ہیں اور خلافت باطنی کی بات کرتے ہیں تو مولا علی شیر خدا مصطفیٰ کے امام برحق ہیں، اور خلیفہ برحق ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا عنوان رکھا ہے السیف الجلی۔ السیف الجلی کہتے ہیں چمکتی ہوئی تلوار۔ کیا؟ چمکتی ہوئی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ علی کی ولایت کے منکر کی گردن پر چمکتی ہوئی تلوار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے ظاہری اور باطنی دو خلافتوں کے راستے کھول دیے۔ ظاہری خلافت بطریق شورا، باطنی خلافت بطریق وہب، یہ وعدہ الہی لا ینال عہد الظالمین۔ باطنی ظاہری خلافت کے فاتح اول سیدنا صدیق اکبر، باطنی خلافت اور ولایت اور امامت کے فاتح اول، نبوت کا دروازہ بند ہوا، اور ولایت کے دروازے کے فاتح اول مولا علی شیر خدا۔ اب یہ بات سمجھنے والی، ابتدا میں تاجدار کائنات کی خلافتیں ظاہری اور باطنی دو دھاروں میں چلی گئیں۔ خلافت ظاہری کے فاتح حضرت صدیق اکبر ہوئے، اور خلافت باطنی جس کو امامت و ولایت کہہ رہا ہوں اس کے فاتح مولا علی شیر خدا ہوئے۔ یہ دو چینل،
دو راستے کشادہ ہوئے. ابتدا ظاہری خلافت کی الگ فرد امت سے ہوئی، باطنی خلافت کی ابتدا الگ فرد امت سے ہوئی، مگر خدا کو یہ منظور تھا کہ جب امت کے اختتام کا وقت آئے گا، ابتدا میں خلافت ظاہری کا فاتح اور خلافت باطنی کا فاتح مگر جب قیامت پر امت مصطفیٰ کے زمانے کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو ظاہری خلافت اور باطنی خلافت دونوں خلافتیں ایک شخص میں، ایک امام میں جمع کر دی جائیں گی. ظاہر کا خلیفہ بھی ایک ہوگا، باطن کا امام بھی ایک ہوگا، اور اس کا نام ہوگا امام محمد مہدی، امام مہدی، امام آخر الزمان. اس اہل بیت کی شان، قدر و منزلت اور رب کائنات کے انعام کا عالم دیکھیے کہ اس اہل بیت کو ولایت کا فاتح بھی اہل بیت سے، اور قیامت کے نزدیک ولایت و خلافت کا خاتم بھی اہل بیت سے. فاتح باپ علی ہے اور خاتم بیٹا مہدی ہے، اور فاتح ولایت کی ولایت و امامت کا اعلان بھی تاجدار کائنات نے خود فرمایا، اور خاتم ولایت امام مہدی کی آمد اور ان کی ولایت کے ختم کا اعلان بھی تاجدار کائنات نے خود فرمایا. اور میں یہ بات الگ تحقیق، الگ نصوص قطعیہ کی روشنی میں، احادیث نبوی متواترہ کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ولایت علی کا منکر ولایت محمدی کا منکر ہے، جب قیامت کا وقت آئے گا اس وقت ولایت و امامت مہدی کا منکر نبوت محمدی کا منکر ہوگا، اور امام مہدی کی تکذیب کرنے والا کافر کہلائے گا، کافر کہلائے گا. یہ اول تا آخر یہ نعمت ولایت اس رب کائنات نے حضور کی اہل بیت و عطرت کو عطا کر دی. اس اہل بیت مصطفیٰ اور عطرت مصطفیٰ کے سر خیر اور اس کے شہنشاہ امام حسین ہوئے، امام حسین ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا، الخلافت بعدی 30 سنہ. حضور علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت راشدہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی. ثم تکون ملکا، اور 30 سال کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے. یہ حضور علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کا ذکر صریح الفاظ میں یوں بھی فرما دیا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور علاوہ میرے جو خلفاء راشدین ہیں اور مہدیین ہیں، یعنی ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کی سنت پر بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی سنت اور اپنے دور نبوی اور دور نبوت و رسالت کی سنت کو یکجا کر دیا اور فرمایا یہ دونوں سنتیں حقیقت میں ایک سنت ہے اور ان پر عمل کرنا تم پر واجب ہے. یعنی 10 سالہ مدنی دور جو نبوت و رسالت کی حکومت کا دور ہے، وہ گویا اسلامی نظام سلطنت کا اجمال ہے، اور 30 سال کا خلافت راشدہ کا دور وہ اس مصطفی نظام حکومت کی تفصیل ہے.
اور آپ نے یہ پیشین گوئی بھی ساتھ فرما دی کہ یہ دور خلافت راشدہ کا اور خلفائے راشدین کا 30 برس تک ہوگا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے. نام بے شک اسے خلافت کا دیا جاتا رہے مگر وہ حقیقی معنی میں خلافت نہیں ہوگی، وہ ملوکیت یعنی بادشاہت سے بدل دی جائے گی. اور وہ ملوکیت اور بادشاہت الگ بات ہے کہ اچھا حکمران آ جائے گا تو دین کی خدمت ہوگی اور اچھے کام ہوں گے، برا شخص آ جائے گا تو دین کو نقصان پہنچائے گا، برے کام، یہ ایک الگ بات. لیکن بحیثیت نظام سلطنت و نظام حکومت کے خلافت ملوکیت میں بدل دی جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اطلاع، آپ کی دی گئی اطلاع اور آپ کی عطا کردہ خبر کے عین مطابق خلافت راشدہ 30 برس کے اختتام پر مکمل ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے، انہوں نے 2.5 برس خلافت کی. کتنے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 برس پر مشتمل رہا. کل کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12.5 برس. ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت کو زینت بخشی. آپ کا دور 12 برس تک رہا. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 24 برس. پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. آپ 5 برس تک خلافت راشدہ کے عہدہ جلیلہ پر متمکن رہے. 5 برس. کتنا زمانہ ہو گیا؟ 29.5 برس. تو 30 برس میں کتنا عرصہ کم رہ گیا؟ 6 ماہ. اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی کی طرح اسی سنت اور اسی طریقہ و منہاج کے مطابق سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد مقرر کیا گیا. تو گویا وہ 5ویں خلیفہ راشد تھے. تو یوں اگر تفصیل میں جائیں تو خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک خلافت راشدہ کے منصب پر فائز رہے. تو 30 برس کی مدت مکمل ہو گئی. یہ 6 ماہ کا عرصہ ملا کر 30 برس کا عرصہ خلافت راشدہ کا بنتا ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیو